اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ الم نشرح مکی صورت ہے. اس صورت کو سورہ الم نشرح اس لیے کہا جاتا ہے کہ الم نشرح سے شروع ہو رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرے رب میرے سینے کو دین کے لیے کھول دے. یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا. فرق ہے بڑا. وہ مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں ربی شرح لی صدری، میرے رب دین کے لیے میرا سینہ کیا کر دے؟ کھول دے. یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا سینہ بغیر مانگے کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، محبوب ہے آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا. وہ کیسے؟ باقی نبیوں کو اللہ پاک نے نا کتابیں جو عطا فرمائی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ عطا فرمائی ہیں، لکھی ہوئی کتابیں عطا فرمائی ہیں ایک ہی مرتبہ، اور لکھی ہوئی کتابیں تورات لکھی ہوئی، انجیل لکھی ہوئی کتاب، وہ لکھی ہوئی کتاب عطا فرمائی نبیوں کو. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ قرآن لکھا ہوا عطا نہیں فرمایا، بلکہ یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمایا. دل پہ نازل فرمایا اور 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. پھر قرآن کو حفظ کرنا یہ بڑا مشکل ہے، محنت ہے، دل لگتا ہے. بچوں نے پوچھو بیچارے سارا دن رات محنت کر کے 3 4 5 سال میں قرآن حفظ کرتے ہیں. قرآن محنت کے ساتھ حفظ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بغیر محنت کے قرآن حفظ کرا دیا. کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اللہ کی طرف. پھر قرآن سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب آتے ہیں ماشاء اللہ دماغ کا زور لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہو قرآن. میں مطالعہ کرتا ہوں اتنا 3 4 5 گھنٹے، یہ آدھے رکوع کا سوٹ ہوگا تو پھر جائے قرآن سمجھا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بغیر محنت کے سارا قرآن سمجھا دیا. اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پورے قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دی. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پورا قرآن بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. یہ سارا کس کا کرم ہے؟ بولو کس کا کرم ہے؟ لوگ کہتے ہیں تیرا سب تمہارا کرم ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے. یہ سب کرم کس کے ہیں؟ نبیوں میں بھی کس کے کرم ہوئے ہیں، ولیوں میں بھی کس کے کرم ہوئے ہیں. پوری مخلوق پہ کس کا کرم ہے؟ جو بھی عطا کرتا ہے کون عطا کرتا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ چاک کر دیا، یہ بھی اس کا مطلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی حلیمہ کی تشریف فرما تھے تو وہاں بچوں کے ساتھ باہر جنگل میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو چاک کیا. اللہ کے نبی کے دل میں جو بچوں والی آتیں ہوتی ہیں انسان کے وجود کے اندر، وہ بچوں والی آتیں نکال دی. جب دیکھا پھر دوسرے بچے جو تھے پھر نیچے لٹایا، سینہ چاک، وہ لڑکے والے بھاگ ہو گئے. گھر والوں کو جا کے بتلایا گیا اللہ کے محبوب کو قتل کر دیا گیا ہے. تو لوگ آئے دیکھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. وہ فرشتے تھے اللہ پاک کی طرف سے. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو چاک کیا گیا تو اللہ کے محبوب کی عمر 10 سال کی ہوئی. 10 سال کا بچہ ہوتا ہے پھر جوانی میں قدم رکھتا ہے. اللہ پاک نے جوانی آنے سے پہلے ہی اللہ اپنے محبوب کے دل میں جو جوانی والی آتیں ہوتی ہیں بندے کے دل میں، تو وہ فرشتوں کے ذریعے وہ ختم کر دی.
اور تیسری مرتبہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پر فرشتوں سے چاک کروایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی. کیوں 40 سال بعد اللہ پاک نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمانی تھی, سینہ چاک کیا گیا ہے جی. تو اس لیے تاکہ اللہ کے محبوب کے اندر نبوت کا وزن اٹھانے کی طاقت بن جائے, نبوت اٹھانے برداشت کرنے والے بن جائیں. نبوت ایک وزن ہوتا ہے, بھار ہوتا ہے, وہ اٹھانے والے بن جائیں. چوتھی مرتبہ معراج گیا حتیم کے اندر رشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا, پھر آب زمزم سے دل کو دھوا گیا ہے جی. تو تاکہ عالم بالا کی چیزیں دیکھنے والے بن جائیں. عالم بالا کی جو اوپر جا کے چیزیں دیکھنی سے وہ برداشت کر سکیں, اور آدمی برداشت نہیں کر سکتا رشتوں کو دیکھنا, جنت کو جہنم کو دیکھنا. عالم بالا کی چیزیں برداشت کرنے والے بن جائیں. تو اللہ پاک فرمارے علم نشرح اللہ کا صدرک محبوب, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا, اور ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ بھی اتار دیا. الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی. اب یہ کیا بوجھ ہے؟ یہ اللہ پاک کی توحید بیان کرنے والا بوجھ. اللہ کی توحید کو اللہ کے محبوب قرآن سے بیان کرتے تھے, پھر مشرکوں میں بیان کرتے تھے. یہ بوجھ ہے کہ نا؟ کوئی بوجھ نہیں ہے. اگر یہ بوجھ نہیں تو مولوی کیوں نہیں کرتا مساج بیان؟ مرغے کھا کے, روٹیاں کھا کے, پیسے لے کے, تنخواہیں لے کے, اپنی مسجد میں اپنے مقتدی نے اللہ کی توحید بیان کر رہا مر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھا کے مشرکوں کے اندر اللہ پاک کی توحید بیان کی, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جو کرتا ہے کون کرتا ہے. لا الہ الا اللہ ہمارا مفہوم ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ککھ نہیں کر سکتا, جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے. اللہ پاک کی جو توحید والا مسئلہ ہے نا, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بڑا کوڑا. مجھے لوگ کہتے ہیں یہاں قاری صاحب ویسے بڑے اچھے ہیں لیکن گلا کوڑیاں کرتے ہیں. گلا کوڑی, میں کہہ رہا اپنے کوڑوں کرنا ہے, قرآن سے کرتا ہوں, فرمان سے کرتا ہوں. یہی مسئلہ تو یہ کوڑا ہے, یہ کوڑا مسئلہ کرتے ہیں مولوی صاحب, یہ کوڑا مسئلہ ہے. لیکن جب سمجھ آ جائے نا مسئلہ توحید ہے, تو اس سے میٹھی اور شہر ہے ہی کوئی نہیں. اس سے میٹھی اور شہر ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں نا, ملک میں, تو اللہ پاک کی توحید کے لیے پریشان ہو, تکلیفیں آئیں, جس کو اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے نبی کی سنت کے لیے, دین کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو لوگ کوئی امید نہیں دیتے. وہ لڑکا مولوی, یہ فسادی مولوی ہے, ہاں یہ جگڑا دو مولوی ہے, واپی ایک مولوی مولوی. وہ دیکھو کتنا سونا میٹھی تقریر, کسی میں اعتراض ہے ہی نہیں, سارے بند دیں. فسادی مولوی لڑائیاں کرنا کرتا ہے, جھگڑیاں کرنا کرتا ہے. جس کو پریشانی دین کے لیے آئیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حضرت صاحب پگڑی باندھ کے سر پہ حجرے میں صرف تسبیح دے دیں, دین کے کوئی بھی تکلیف نہیں آئی, وہ حضرت صاحب ہے ہمارے معاشرے میں. پگڑی باندھ کے صرف حجرے میں جو تسبیح پھیرتا ہے, صرف دین کے لیے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ہونا پڑتا, وہ حضرت صاحب ہے. میرے بھائیوں, میں ایسے ہزاروں حضرتوں کو حضرت بلال کے قدموں پہ قربان کر دوں, جس بلال نے آپ کے انگاروں پہ ڈیڑھ کے کہہ کے اللہ کی توحید بیان کی. صحابے میں نہیں بنایا جاتا. جتنی اللہ پاک کی توحید بیان کرو گے, اللہ کے نبی کی سنت کھل کے دین بیان, اتنے اللہ کے دربار میں حضرت ہوگا. یاد رکھنا, عزت ملے. جتنی کسی کی دین کی وجہ سے انسلٹیں ہوں گی, توحید میں اللہ کے دربار میں اس سے زیادہ اس کی عزتیں ہوں گی. اور جس کی یہاں عزتیں ہوں گی, دین بیان نہیں کیا, ادھر پہ جاؤ, کوئی توہین نہ کر دے, چھٹو مسئلہ بیان کرو, اللہ کے دربار میں اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے, آخرت کی عزت ہے. یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں, آخرت کی کامیابی. اللہ ہم سب کو دن قیامت کی عزت نصیب فرمائے, کامیابی نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اخلاق پیش کر کے, مار کھا کے, تھکے کھا کے, پتھر کھا کے, اپنی انسلٹیں کروا کے اللہ کی توحید بیان کی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ کیوں نہیں تو ہے پتہ, میں نے کئی جواب ہو گیا ہے 115 13 سال میں
اخلاق کے ساتھ اللہ کی توحید بیان فرمائی، مار کھا کے جی جسے کہتے نیوے ہو گئے 115 مہاجر صحابی بنے 13 سال میں، اور جب اللہ کے نبی نے تلوار چلا کے اللہ کی توحید بیان کی، کیوں جی پھر کتنے صحابی بنے؟ 1,24,000 صحابہ اکرام بنے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ اخلاق میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اللہ نے کس میں اثر رکھا ہے؟ تلوار میں اثر رکھا ہے۔ آپ بھی کسی کو تم اخلاق سے برائی سے منع کرو نا، نہیں بات ہے، ڈنڈے سے روکو رک جائے۔ یہ ڈنڈا بھی کس نے بنایا ہے؟ کیوں جی یہ ڈنڈا بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ چھتر بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے ملک میں اسی لیے گڑبڑ ہے کہ قانون والا ڈنڈا نہیں، یہاں تو قانون والا ڈنڈا دور میں سے ہی ہو جائے گا، قانون نہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اٹھا دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ وہ کیا بوجھ تھا؟ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرنے والا بوجھ۔ پہلے اللہ کے نبی کلے بیان کرتے تھے توحید، پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام ساتھی دے دی، وہ بھی بیان کرنے لگے۔ ایک آدمی ایک اکیلا کام کرتا ہے، پھر کئی مل جاتے ہیں اس کام کو، پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ساتھی ہو جاتی ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی قرآن توحید بیان کرنے والے بن گئے، تو یہ مسئلہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کر اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ یہ آسان ہو گیا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ آپ نے اپنے ذکر کو بلند نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ یہ شان عظمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا نا ساتھ ہی تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ حدیث ہے، غالباً حدیث قدسی ہے، وہ اور حدیث ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معیا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں، اب تو میں نے نہیں وہ کتابیں دیکھی، پچھلی کتابوں میں اللہ کا بھی ذکر تھا اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر تھا۔ قرآن کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی، اطیعوا اللہ ساتھ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے۔ کلمے کے اندر کیا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، اور پھر اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ اذان کے اندر کیا ہے؟ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تکبیر میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر ساتھ ہی اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ نماز میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اور قبر میں پہلے من ربک، دس ہو تیرا رب کون، من نبی، دس ہو تیرا نبی کون۔ قبر میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اور حشر میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ دن قیامت کے لوگ پکڑے جائیں گے، اللہ کے نبی رو کے دعا مانگیں گے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کھلیں گے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ جہنم سے اللہ اس کو نکالے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، ہاں اس کو اللہ جہنم سے نکالے گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ لوگ جہنم سے نکلیں گے، اللہ کی رضا کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا محبوب جہاں ذکر میرا ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ عرب کے اندر اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، عجم کے اندر اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، مشرق مغرب جنوب و شمال، پہاڑوں میں، غاروں میں، کوہساروں میں اللہ کے محبوب کا ذکر۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لینے والے ہیں وہاں وہاں اللہ کے نبی درود و سلام پڑھنے والے بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب کی امت ہے اور اللہ کی خلقت ہے۔ اللہ کے محبوب کیا ہے؟ ہم بس ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ مخلوق خلقت ہے۔ اللہ کے محبوب کی شفاعت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ کے محبوب لینے والے، اللہ دینے والا، اللہ کے محبوب سے بہتر لینے والا اور کوئی نہیں، اللہ سے بہتر دینے والا۔ اللہ کے محبوب مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں اللہ سے۔ اللہ کے محبوب کی دعائیں قرآن میں ہی موجود ہیں، حدیث میں ہی موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے غزوہ بدر کے وقت دعا مانگی اللہ کے دربار میں، کہ اللہ یہ 313 یہ تھوڑے سے، یہ مٹھی بھر، یہ کمزور، اللہ پاک ان کے پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم میں 90 میل سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک کفر کو، ابو جہل کو سال و سامان پہ ناز ہے، میں محمد کو رحمان پہ ناز ہے۔
پڑھو صلی اللہ علیہ کا نام آئے تو اپنے آپ ہی تم پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہزاروں قطار آنسوں کی برسات میں رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. اور وہ صدیق نے کہ اللہ کے بابو بس کرو, اللہ پاک اپنی دعا کو ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائی جس طرح بچہ روئے ماں کو ترس آتا ہے, اللہ کے رسول روئے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر خوش ہو جا, عطا کا نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی ہے. حاضہ جبریل آخذ بعنانی فر, یہ جبریل آ گیا اپنے کوڑے کی لگام پکڑے آ گیا. پھر کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, محبوب اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم تھوڑے تھے, کمزور تھے, لیکن تیری دعاؤں نے میرے عرش کو ہلا دیا. مانگنا تیرا کام ہے, فتح دینا میرا کام ہے. تو فتح کون دیتا ہے میرے بھائی؟ عزت کون دیتا ہے؟ خوشحالی کون دیتا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ ہر شے پہ کس کا قبضہ, ہر شے پہ کس کا کنٹرول ہے, ہر شے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ پاک فرما دے وَوَزَادَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ, محبوب ہم نے اتار لیا آپ سے آپ کے بوجھ, وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی. تو مجھ پہ بھائیو یہ بوجھ تھا, اللہ کا قرآن بیان کرنا, سمجھانا, مطالعہ کر کے یہ چوتھا سال جا رہا ہے, یہ بوجھ تھا میرے. لیکن اللہ پاک نے اب یہ قرآن کیا ہو رہا ہے, پورا ہو رہا ہے. اللہ پاک نے میرا بوجھ بھی آسان کر دیا, آپ کا بوجھ سننے والا بوجھ بھی آسان کر دیا. اب اللہ ہم کو موت تک پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مکہ کے مشرکوں نے کہا مسلمانوں تم بھوکے ہو, تم کنگال ہو, تم غریب مسکین ہو, کیا ہے تمہارے پاس؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, وڈیرے ہیں, سردار ہماری عزتیں ہیں, کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب گھبراؤ نا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, دو دفعہ فرمایا تاکید کے لیے, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے, دکھ کے بعد سکھ آتا ہے. مسلمانوں پہ مکے کے اندر تنگی تھی, یا مسلمان مدینے میں گئے, اللہ پاک نے مسلمانوں پہ رزق کے دروازے کھول دیے, آسانیاں پیدا فرما دی اللہ پاک نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اپنے صحابی کو 200 اونٹ دیے, ایک ہی مرتبہ. لگاؤ قیمت کتنی بڑھتی ہے, 200 اونٹ ایک ہی دفعہ ایک صحابی کو دے دیے. ہمیں ایسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک ہی دفعہ 2 بوریاں دیناروں کے اللہ کی راہ میں اکٹھی کر دی, 2 بوریاں بڑی بڑی دینار سونے کے اللہ کی راہ میں. جب اللہ پاک نے صحابہ کرام کے قدموں میں سونے چاندی کے, کیسر و کسریٰ کے مال غنیمت سونے چاندی کے ڈھیر لگائے, صحابہ کرام رو پڑے کہ اللہ ہم تو کھجوریں کھا کے تیرے رستے میں جہاد کرتے, اتنا سونا مال دے دیا, کہیں باری نیکی کا بدل پوری دنیا میں ہی ہم کو نہیں دے دیا. رو پڑے صحابہ کرام. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کے صحابیوں تم نے وطن چھوڑے, کنبے قبیلے برادری ہر شے کو چھوڑا, میری توحید کو نہیں چھوڑا, میرے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا. جاؤ اب دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. اللہ پاک نے دنیا میں بھی عزتیں فرمائی صحابہ کرام کو, اور آخر تو ہے ہی صحابہ کرام. اللہ میرے بھائیو اب بھی یہی مسئلہ ہے, جو مرضی ہو جائے آدمی مرنو مر جائے, والدین کو چھوڑ دے, اولاد کو چھوڑ دے, رشتہ داری کو, بلکہ سب کو چھوڑ دے, نہ چھوڑے تو اللہ کی توحید کو, نہ چھوڑے نبی کی سنت کو. اس پہ پکے ہوں گے نا ہم اللہ کی توحید پہ, نبی سنت پہ, پھر اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرمائے. اور اللہ کی رضا جو ہے ورضوان من اللہ اکبر, اس سے بڑی شے اور کوئی. اللہ راضی ہو کسی شے کے لیے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے, دنیا میں اللہ ہم سے راضی ہو, آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. محبوب جب آپ قرآن کی تبلیغ سے فارغ ہو نا تو فنصب, پھر محنت کرو. وہ محنت کیا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ, متوجہ ہو جاؤ, پھر نماز پڑھو, دعائیں مانگو. تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ. جب دن میں اللہ کے تبلیغ کیا کرتے تھے,
قرآن کی. جب تبلیغ کر کے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, راغب ہو جاؤ, نماز پڑھو ہے جی. پھر کیا کرو, دعائیں مانگو اللہ کے دربار. نماز میرے بھائیو بہت بڑا بنیادی عمل ہے, اور یہ ایمان کے بعد اسلام کا پہلا رکن ہے. ایمان کے بعد اسلام کا کیا ہے, پہلا رکن ہے. دن قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوال ہو جو لوگ نئی نمازیں پڑھتے, آج سے نمازیں شروع کر دو, پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں, وقت میں پڑھنی ہیں. اور جو پہلی قضا ہوگی, بہت ہوگی, ان کو قضا کرو, دہراؤ نمازوں کو, وہ ذمے ہیں, صاحب دینا پڑے گا ان کا. آج سے جو ہمارے ساتھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, مس کر رہے ہیں جی, آج سے 5 نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ. کوئی نماز نہیں, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں قرآن کا جو نماز چھوڑ رہا ہے, یاد کوئی فائدہ نہیں قرآن. ہاں نماز فرض ہے, بلکہ فرض ہے, نمازی پڑھ جاؤ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ باتیں کرے, میں قرآن پڑھتا ہوں. ہاں جی, جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں, میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کے اندر نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس طرح سردی کے اندر درخت کی شاخ کو ہلاؤ نا, اسے کیا کہتے ہیں, پتے. سردی کا موسم ہو, درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ تو کیا کرتے ہیں, وہ ساری جڑ جاتے ہیں پتے سردی کی وجہ سے. اسی طرح جب تک نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے, اس کے گناہ اسی طرح چڑھتے ہیں. نماز یہ بڑا قیمتی عمل ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والا تحفہ ہے یہ. باقی ساری نعمت اللہ نے فرش پہ عطا فرمائی, نماز والا نعمت اللہ پاک نے عرش پہ اور بلندی پہ بلا کے وہاں اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی. یہ نماز اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج والا تحفہ ہے. تو دن قیامت کے اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تو دنیا کی گفٹیں قبول کرتا تھا, تحفے قبول کرتا تھا, میرے نبی کے معراج والا نماز والا تحفہ کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ نا, یہ پوچھے کیا جواب دو بھائیو. یہ کوتاہیاں سستیاں چھوڑ دو, ہاں, اور کاموں میں کوتاہی کرو, دنیاوی کاموں میں کوتاہیاں سستی کر, دین کے بارے میں کوئی کوتاہی, خاص کر نماز کے بارے میں نہ کوتاہی کرو, نہ سستی کرو. ہے جی, آج سے یہ عہد کر لو, وعدہ کر لو. ہمارے تقریباً آدھے ساتھی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے, پتہ نہیں وہ پڑھتے بھی ہے, مجھے کیا پتہ ہے, مجھے کیا پتہ پڑھتے بھی ہے نہیں پڑھتے. تو گھر میں نماز نہ پڑھو. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعیدیں ہیں, سخت ڈراوے, اللہ پر سخت ناراض ہوئے. اللہ کے نبی فرمایا جو بلا وجہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھتے ہیں, اگر مجھ کو ان کے بیوی بچوں کا خوف نہ ہو, میں اپنے مصلی میں کسی کو اور کو یہاں کھڑا کروں اور یہ کروں, وہ جا کے آگے لگا دوں جو بلا عذر تو یہ پڑھتے ہی نہیں. انہوں بھی اللہ کے نبی کتنے ناراض ہیں, اللہ کتنے ناراض ہیں. ہاں, جندی جہنم میں سوال کرے, پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورہ مدثر میں. ہاں, تم جنت جہنم میں کیسے آگے, وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ قرآن کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو نماز نہیں, ایک بھی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. بڑا صاحب دینا پہلا ہے اس کا میرے بھائیو. ہاں, اگر نمازیں قبول ہو گئی نا تو انشاءاللہ پھر اللہ اور مرحلوں میں تکا لگا دے گا انشاءاللہ. نماز میں پاس ہو گیا, دوسرے مرحلے امتحان کے ان میں اللہ ابھی تک چل میرے بس نماز میں چل, پھر تو پاس ہی چل جا جنت میں. کیوں بھائی, اللہ سے پہلے مجھ سے آپ نے وعدے کیے ہے جی, بس انشاءاللہ بس کوئی نہیں آئے. دیکھ لو اب اللہ سے وعدہ کرنا ہے. یہ قرآن یہ آخری صورتیں جا رہی ہیں ہے جی, اس کے بعد پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ ہے. اللہ پاک یہ ہم کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے ہے جی. آج عہد کرو اللہ سے, قاری صاحب ہم انشاءاللہ فجر کی نماز یہاں مسجد میں 5 جماعت ادا کریں. کیوں کوئی ہے ساتھی تھے جو آ رہے وہ تو ٹھیک ہی آ رہے ہیں, جو نہیں آ رہے ان سے کہہ رہا ہوں میں. کیوں بھائی ثاقب صاحب ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھی سب آئیں گے نا ماشاءاللہ. آج سے پکے ہو جا اللہ کی بندو, رات کو قرآن سمجھتے ہو, صبح فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگو. اللہ رات تیرا قرآن سمجھا ہے, اللہ تیرے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے, اللہ قرآن کے برکت سے خیر پا دے, چوری پڑھ دے. اللہ تیرے قرآن کے 4 سال ہو گئے, 3 سال ہو قرآن سمجھتے آ رہے ہیں, ہر روز رات کو قرآن سمجھتے ہیں. اللہ پاک تیرے قرآن تو نے جوڑا ہے, تو نے توفیق دی. اللہ نماز میں اللہ جوڑیے پڑھ دے, میری فلاں حاجت ہے, میری فلاں پریشانی ہے, میرا فلاں کام رک, اللہ میری رکاوٹیں دوں گی, مانگو انشاءاللہ اللہ جوڑیے پڑھ دے گا.
اب مانگنے کا ٹائم ہے، اب مانگنے کا ٹائم ہے، پیچھے ہٹتے ہیں. پہلے ناگے ہوئے سستی ہوئی ہیں، لیکن اب نہ کوئی ناگا کرو، نہ سستی کرو. یہ 2-2.5 ہفتے میں پورا ہو جائے گا قرآن. آخر میں سب کی شمولیت ہونی چاہیے، سب حاضر ہوں، سب شامل ہوں، تاکہ اللہ دن کے اللہ ہم سب کی چوڑیے عزتوں سے بھرتے، خوشیوں سے بھرتے، برکت و رحمت ہم سب کو مالا مال کرتے. کیونکہ سب آئیں گے نا قرآن کی کلاس میں، سارے سب آؤ اور فجر کی نماز سب آ کے ادا کرو، دعائیں مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، بے تنگی کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے تنگی کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، جب آپ قرآن کی تبلیغ سے فارغ ہوں فانصب، پھر محنت کریں. وہ محنت کیا ہے؟ وإلى ربك فارغب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء.